اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کو لوگ جو منحوس سمجھتے تھے، اسلام کے آ جانے کے بعد، راستے امن و امان ہو جانے کے بعد پھر بھی لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لا عدوا، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پہنچے گی، ولا حامہ، اور نہ ہی کسی کے کھوپڑی سے جو ہے الو کا نکلنا یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا نوآ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں ستارے کے غروب ہونے سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش برستی ہے یا بارش رکتی ہے۔ ستاروں کے طلوع غروب سے بارش کب ہونا نہ ہونا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی منحوست نہیں ہے۔ من ردت تیرتا عن حاجتہ فقد اشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا مگر وہ برا شگون لے کر اس کام کو رد کر لیا تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا۔ جو کام کرنے کے لیے نکلا مگر بد شگونی کی وجہ سے اس نے اس کام کو روک لیا تو اس نے شرک کرنے کے برابر ہے۔ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، دیکھو ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے، چاہے ہماری نظروں کو وہ گندا ہی دکھ رہا ہو مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا ہو، اگرچہ کہ ہمارے سمجھوں کے اندر وہ اس بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ فَإِنَّ لَوْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تم کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ میں ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، یہ مہینہ جانے دینا تھا، اس طرح کی باتیں نہ کہو۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر تقدیر مکمل کر چکا ہے اور وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، اگر تم اگر مگر کرتے رہو گے تو پھر یہ شیطان کا عمل ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تعالى في موضع آخر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل فإني لو فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. اس کے کرنے نہ کرنے پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. اس کے ہر کام میں خیر ہے اور اس کی شان وہی جانتا ہے. اس کے مثل کوئی نہیں ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی 59ویں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج کے جمعہ کا عنوان ہے کیا ماہ سفر منحوس مہینہ ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی زمانے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی جانور کو یا کسی پرندے کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم و رواج ہیں. زمانے جاہلیت میں کفریہ، شرکیہ افعال کرتے تھے اور ہر چیز کو منحوس سمجھتے تھے. جب وہ چاہتے تو منحوس سمجھتے، جب وہ چاہتے تو بھلی چیز سمجھتے. اس طرح کی جو رسم و رواج ہے زمانے جاہلیت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرما کر یہ سارے غلط سلط توہمات رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں ہے. کہ ہم جانتے ہیں کہ شروع دن میں ہم سمجھ لیتے ہیں یا وہ دن آنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والا دن، آنے والا مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، ہمارے لیے خیر ثابت نہیں ہوگا. کہ ہم جانتے ہیں یا جو کہتا ہے ہم سے کہ وہ آنے والا مہینہ، آنے والے دن، آنے والی گھڑیاں ہمارے لیے منحوس ہیں، تو کیا وہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا غیب کا علم، غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین کے اوپر، پانی کے اوپر، یا زمین کے اندر اور پانی کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، سب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ہم لوگ نہیں جان سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے اگر پتا بھی ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے یہ عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ خود بخود ہوا آئی اور درخت کا پتا ٹوٹ کر جو ہے زمین پر گر گیا. ایک درخت کا معمولی سا ہلکا پھلکا ہوا میں اڑنے والا پتا اللہ کے مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اتنا بڑا یہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی اشرف المخلوقات بنایا، کیا خود بخود اسے خیر نصیب ہو جائے گی؟ کہ خود بخود اسے شر نصیب ہو جائے گا؟ کہ خود بخود وہ نقصان میں، گھاٹے میں آ جائے گا؟ ایک درخت کا پتا جو کہ ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں، اگر کسی کے سر پر، کسی کے جسم پر گرتا بھی ہے تو کوئی مار چوٹ نہیں لگتی. اسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ پتا جھڑتا ہے اور زمین پر گرتا ہے. تو اتنے بڑے اشرف المخلوقات انسان کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو کیا اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی؟ کیا اتنے بڑے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے شر نہیں پہنچتا؟ اسی طرح آ کر اسے شر پہنچ جائے گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے اور کرتا ہے. مگر اتنی بات ایک ثابت ہے کہ جو بھی بھلائی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے، اور جو بھی شر تکلیف اسے پہنچتی ہے وہ اپنے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اپنے کرتوت میں، ہم اپنے اعمال میں گرے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مہینہ خراب ہے، دن خراب ہے، گھڑیاں خراب ہے. ایک چیز آپ کو بتا دوں، سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں اگر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا تو اصل وجہ کیا تھی اس کی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے مہینوں کی گنتی 12 رکھ دیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں کی لوگ زمانے جاہلیت سے عزت کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں. کوئی اگر قاتل بھی مقتول کے ورثہ کے سامنے آ جاتا تو اسے کچھ بھی نہیں کہتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اب حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب. یہ 3 مہینے پے در پے ہوتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. جب ذی قعدہ کا چاند نظر آتا ہے تو لوٹ کھسوٹ کرنے والے، ڈکیٹی ڈالنے والے سب اپنے ہتھیار کو چھوڑ کر جو ہے وہ عوام میں آ جاتے تھے. اب کوئی لوٹ مار نہیں، راستے امن و امان ہو جاتے تھے. تجارت کرنے والے بڑے امن و امان کے ساتھ اپنی تجارتی قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلے جاتے تھے، اور قاتل جیسے ہی ذی قعدہ کا چاند نظر آتا تو اپنے آپ کو امن محسوس کرتا. تو اب مقتول کے ورثہ اس انتظار میں رہتے کہ جیسے ہی یہ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جیسے ہی ختم ہو گئے تو ہم اپنے قاتل کے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کے قاتل کا بدلہ لیں گے. اور ادھر لوٹ کھسوٹ کرنے والے انتظار میں ہوتے کہ جو کچھ کہ انہوں نے لوٹ کر رکھا ہے یہ 3 مہینے بیٹھ کر کھا کر جو ہے ختم کر دیے.
جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، یہ 3 مہینے ختم ہو کر سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو جو عداوت بھڑک رہی تھی اور اس عداوت کو یہ حرمت والے مہینوں نے روک کر رکھا تھا، تو یہ عداوت بھڑکنے جن سینوں میں بھڑک رہی ہیں وہ اپنے تلواروں کو میانوں سے نکال لیتے تھے، اور لوٹنے والے لٹیرے عوام سے نکل کر جو ہے پھر میدان میں پہاڑوں میں جا کر گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے کہ پھر قافلے آئیں گے تو ہم انہیں لوٹیں گے۔ اس سے جو ہے قاتل کے لوگ جیسے ہی سفر کا مہینہ آیا تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم امن سے اب نہیں ہیں، امن میں اب نہیں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی مقتول کے ورثہ کو دکھیں گے، نظر آئیں گے، فوراً وہ ہمیں قتل کریں گے اور ہمارے اوپر ان کا بدلہ لے لیں گے۔ اور اسی طرح قافلے جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ اب امن والے 4 مہینے ختم ہو گئے ہیں، پے در پہ وہ جو 3 مہینے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم امن میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا قافلہ لٹ جائے یا نہ لٹے۔ اس طرح جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے سفر کرتے۔ مگر آج الحمدللہ راستے امن و امان ہیں اور ہر چیز امن و امان ہے۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو گئی اسی وقت عدالت میں اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حام ولا نوء ولا سفر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کو لوگ جو منحوس سمجھتے تھے، اسلام کے آ جانے کے بعد، راستے امن و امان ہو جانے کے بعد پھر بھی لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لا عدوى، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ ایک شخص نے یا ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک اونٹ خارش زدہ ہے، اس اونٹ کو کھجلی آ گئی ہے، تو اگر وہ اونٹ 10 اونٹوں میں آ جائے تو وہ ایک اونٹ 10 اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر پہلے جس اونٹ کو خارش کی بیماری آئی وہ کس سے آئی ہے؟ وہ کس سے آئی ہو؟ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، آئے گی اللہ کی جانب سے اور جائے گی بھی اللہ کی جانب سے۔ یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ لا عدوى ولا حام، اور نہ ہی کسی کے کھوپڑی سے جو ہے الو کا نکلنا، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا نوء، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں ستارے کے غروب ہونے سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش برستی ہے یا بارش رکتی ہے۔ ستاروں کے طلوع غروب سے بارش کا ہونا نہ ہونا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی منحوست نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مہینے اللہ کے مہینے ہیں جس میں انسان جو اپنے ہاتھوں سے بھلائی کر لیتا ہے اس کے لیے وہ بھلے دن ہیں، اس کے لیے وہ خیر ثابت ہوگی۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کرتوت بد اعمال کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ دن، وہ گھڑیاں جو ہے شر ثابت ہوں گے۔ برادران اسلام، ہمارے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا کچھ دن یا کچھ مہینے منحوس بھی ہوتے ہیں؟ تو عام طور پر ایک چیز دیکھ لیجئے، ہم لوگ کچھ دنوں کو اگر منحوس سمجھیں گے تو کیا ان دنوں میں کوئی اچھے کام، کوئی بابرکت والے کام نہیں ہوں گے؟ یا جن دنوں کو ہم بابرکت والے دن، بابرکت والے مہینے سمجھیں گے تو کیا ان دنوں میں کوئی جو ہے تکلیف دینے والا عمل نہیں ہوگا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، جس گھر کے اندر کسی کی ولادت ہوئی ہے تو اس گھر میں خوشیاں ہوتے ہیں۔ اسی دن جس گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے تو کیا اس دن خوشی کا دن ہے؟
تو کیا کسی اور کے گھر میں موت نہیں ہوگی؟ کسی اور کی وفات نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ایک ہی دن میں کسی گھر میں کسی کی ولادت ہو کر خوشیاں مناتے ہیں تو اسی دن کسی کی گھر میں وفات پا کر کوئی وفات پا کر جو ہے وہاں غم مناتے ہوں گے۔ ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی گھڑی ہے۔ اور کتنے ایسے آپ اخبار پڑھ کر دیکھیں، آپ یا جو ہے معلومات کر کے دیکھیں کہ ایک دن میں کتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، کتنے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے وفات ہوتے ہیں۔ ایک ہی دن میں ایک طرف بچے پیدا بھی ہوتے ہیں اور وفات بھی پا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں کسی کو کسی دن جاب آئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا مبارک دن ہے یہ مبارک دن ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ اس نے پڑھ کر محنت کر کے اس نے جو ہے رات دن ایک کر کے جو ہے اس نے کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب بنا دیا، تو پھر اس کے لیے وہ دن خیر ثابت ہوگا۔ اگر وہی دن جس دن کے ایک آدمی نے جاب حاصل کر لیا، اسی دن اگر کوئی چور چوری کرنے کے لیے گیا تو پھر اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈالے اور خوب اس کی پٹائی کی۔ جس نے جو عمل کر لیا ہے اس کے لیے وہ خیر ثابت ہوگا، جس نے شر کا عمل کر لیا اس کے لیے وہ شر ثابت ہوگا۔ دن، گھڑیاں، رات، وقت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جو جس لائن کی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائن میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، اس ضمن میں 3 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مختصر سے احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد کی، دوسری حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی، تیسری حدیث ہے مسلم شریف کی۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ردت تیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا مگر وہ برا شگون لے کر اس کام کو رد کر لیا تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا۔ من ردت تیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو سامنے بلی آ جائے یا کوا آ جائے یا الو آ جائے یا کتا آ جائے یا کوئی اور بیوہ عورت آ جائے تو فوراً ان سے بدشگونی لے کر پھر واپس گھر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھ کر پانی پی کر پھر نیا سفر شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سامنا ہمارے لیے نحوست ہے۔ چاہے وہ بلی ہو یا کتا ہو یا کوا ہو یا الو ہو یا بیوہ عورت ہو یا یتیم بچہ ہو، نہ جانے کس کس کو وہ منحوس سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سامنے آ جائے تو پھر فوراً واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ردت تیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ جو کام کرنے کے لیے نکلا مگر بدشگونی کی وجہ سے اس نے اس کام کو روک لیا تو اس نے شرک کرنے کے برابر ہے۔ کیسے شرک کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے جانب سے ملتی ہے، اور جو بھی برائی بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کا جو ہے ٹالنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہم بلی کو سمجھے کہ وہ بلی اگر سامنے آ جائے تو یہ کام پورا نہیں ہوگا، تو خیر کرنے والا اللہ ہے، شر کرنے والا بلی ہے، شر کرنے والا الو ہے، شر کرنے والا کتا ہے، شر کرنے والا کوا ہے، شر کرنے والی بیوہ عورت ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پھر رہے ہیں تو پھر خیر کا خدا الگ اور شر کا خدا الگ کرنے کے برابر ہے۔ یہی فقد اشرک، یہی شرک ہے۔ دوسری حدیث
جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک ثلاثا فما منا الا ولکن اللہ یذہبہ التوکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں تو اس میں تاکید کا معنی آتا ہے، یاد رکھو یہ شرک ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں نمازی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، صف اول کا مصلی ہوں، مگر اپنے گھر میں شادی بیاہ کا موقع آئے، نئے گھر میں داخل ہونے کا موقع آئے، نئی تجارت شروع کرنے کا موقع آئے، تو میں اگر نمازی ہونے کے باوجود اور پہلے صف کا مصلی ہونے کے باوجود یہ دل میں خیال کر لوں کہ 1 مہینہ ٹلنے دو، سفر کا مہینہ گزر جائے، پھر اس کے بعد یہ کام شروع کریں گے، اگر میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے تو پھر میں اپنے دل میں مگن رہوں کہ میں توحید پرست ہوں، مگر اللہ کے حضور میں مشرک قرار پاؤں گا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، بدشگونی کرنا شرک ہے۔ ہم مہینے کو اللہ کے قائم مقام کرنے کے برابر ہے، ہم دن کو اللہ کے قائم مقام کرنے کے برابر ہیں، ہم گھڑیوں کو اللہ کے قائم مقام کرنے کے برابر ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے اندر بدشگونی ہے، یہ بدشگونی تمہارے اندر جو ہے اللہ کے اوپر جو توکل ہے اس کو لے کر نکل جاتی ہے۔ اب کبھی بھی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں آئے گا، کتنے بھی لوگ آپ کو سمجھائیں، کتنا بھی آپ کو منافع ہونے والا ہو، مگر وہ کام آپ نہیں کریں گے جو آپ کے دل میں بدشگونی کھٹکتی ہو۔ کتنی بھی سستی میں چیز مل رہی ہو، سفر کا مہینہ ہونے سے آپ نہیں خریدیں گے۔ کتنا بھی اچھا رشتہ آیا ہو، سفر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ اس رشتے کو طے نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توکل ہمارے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ 2 حدیثیں ہو گئے، تیسری ایک حدیث ہے، راوی ہیں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن کلہ خیر۔ ایمان والے کا ایک عجیب ہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان والے کا معاملہ ایک عجیب ہی ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ معاملہ سوائے مومن کے، سوائے توحید پرست کے، سوائے موحد کے کسی کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر کسی مومن، کسی موحد پرست، اللہ کو ایک جاننے والا اور اسی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور اسی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کو ماننے والا، جب اسے اگر بھلائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ دنیا میں اسے خیر مل گیا اور شکر گزاری کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، رواہ مسلم۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، چاہے کوئی بھی دن کیوں نہ ہو، اگر اسے نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا، ایمان والا، وہ کبھی بھی بہانے تلاش نہیں کرتا کہ کیا کریں، کس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ سفر کے مہینے کی وجہ سے میں گھر سے نکلتے وقت میں بلی آڑے آ گئی تھی، یا الو کی آواز میں نے سن کر گیا تھا، یا کوا پکارتا ہوا نکل گیا تھا، یہ چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء،
اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے صبر کرتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ہو سکتا ہے میرے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ چیز نصیب کر دیا ہے، صبر کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے آخرت کے دن جزا، اس کا بدلہ ملے گا۔ برادران اسلام، لہٰذا ہم لوگ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا مختصر ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، دیکھو ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زہر، جس کے اندر کیا بھلائی ہے؟ زہر بھی صحیح مقدار میں اور صحیح وقت پر اگر لیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے شفا ثابت ہوگی۔ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، ہر چیز میں، دنیا کے ہر چیز جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے، چاہے ہمارے نظروں کو وہ گندا ہی دکھ رہا ہو مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا ہو، اگرچہ کہ ہمارے سمجھوں کے اندر وہ اس بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کسی چیز سے فائدہ مل رہا ہے تو اس میں اللہ کی مدد طلب کرو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس میں خوب محنت کرتے رہو، خوب قد و کاوش کرو، خوب اس کے پیچھے لگے رہو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی یقیناً تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ فَإِنَّ لَوْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تم کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ میں ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، یہ مہینہ جانے دینا تھا، یہ گھڑیاں نکل جانے دینا تھا، یہ 13 تیزی کا مہینہ نکل جانے دینا تھا، اس طرح کی باتیں نہ کہو۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر تقدیر مکمل کر چکا ہے اور وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس حدیث میں فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، اگر تم اگر مگر کرتے رہو گے تو پھر یہ شیطان کا عمل ہے، یعنی یہ مہینہ نہیں، وہ مہینہ، وہ دن نہیں، یہ دن نہیں، چہارشنبہ ہمارے لیے اچھا دن نہیں ہے، سفر ہمارے لیے خیر ثابت نہیں ہوگا، اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر شیطان اس میں داخل ہوگا، پورے کام کو بگاڑ کر رکھ دے گا اور وہ کام پورا شیطانی کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی جانور، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، وہ اپنے تئیں آتے جاتے ہیں اور ہم اپنے کام کے لیے اللہ پر توکل کر کے دعائیں پڑھ کر نکلنا۔ اور ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو نفع ملتا ہے تو اللہ کی مدد طلب کرے اور سستی کیے بغیر کام میں جستجو کرے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے کرتوت کی وجہ سے اپنے اعمال کو سدھاریں اور صبر کریں، آخرت میں یقیناً اس کا بدلہ دے گا۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنوں کو، گھڑیوں کو، مہینوں کو اے اللہ منحوس سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ چرندوں پرندوں کو منحوس سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فقط تیرے اوپر توکل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کے اوپر امیدیں لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی چیز کو منحوس سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔